الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، ازبکستان ایک افغانستان کا ایک پڑوسی ملک ہے جہاں پر ایک بہت ہی پرانا اور مشہور تاریخی ایک شہر ہے جس کا نام سمرقند ہے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ سمرقند میں قحط پڑ گیا اور بارشیں نہیں ہو رہی تھی۔ لوگوں نے بہت ساری دعائیں کی، لوگوں نے رو رو کر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں نماز استسقاء یعنی جو بارش کی طلب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں نوافل ادا کیے جاتے ہیں اسے نماز استسقاء کہتے ہیں۔ لوگوں نے بڑی دعائیں کی، رو رو کر التجائیں کی، لیکن بارش نہ برسنی تھی نہ برسی۔ قحط اس طرح پڑا کہ لوگوں کو کھانے پینے کی قلت ہو گئی، جانوروں کو کھانے پینے کی قلت ہوئی اور بارشیں نہ برسنی۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ وہاں کے ایک نیک شخص شہر کے قاضی صاحب کے ہاں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ قاضی صاحب، اگر آپ برا نہ منائیں، اگر آپ اچھا سمجھتے ہیں تو میں ایک مشورہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ سننا پسند فرمائیں گے تو میں آپ کی بارگاہ ایک مشورہ دیتا ہوں۔ قاضی صاحب نے کہا کہ جی ضرور ارشاد فرمائیے۔ کہنے لگے قحط کا دور ہے، لوگوں نے نماز استسقاء بھی ادا کی ہیں، دعائیں بھی کی ہیں، رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں التجائیں بھی کی ہیں، لیکن بارش نہیں برس رہی۔ وجہ کیا ہے؟ لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ قریب ہی ایک ہرتنگ علاقہ ہے، بستی ہے، وادی ہے، وہاں پر ایک بہت ہی پیارے اور مشہور بزرگ حضرت سیدنا امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، ان کا مزار شریف ہے۔ ہم وہاں پر چلتے ہیں، وہاں پر جا کر ان کے مزار پر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ مجھے اللہ کی رحمت سے پکی امید ہے، قوی امید ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے وسیلے سے، ان کی برکت سے ہمارے علاقے پر انشاءاللہ العزیز بارش ضرور عطا فرمائے گا۔ قاضی صاحب چنانچہ وہ بھی ایک اللہ والوں کے محبت رکھنے والے تھے، ایک سچے عاشق رسول تھے، اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے تھے۔ انہوں نے اس نیک شخص کی رائے کو سنا تو کہنے لگے آپ کی رائے تو بڑی اچھی ہے، میرا بھی خیال ہے کہ واقعی وہاں جانا چاہیے۔ چنانچہ قاضی صاحب نے ارادہ کیا کہ سمرقند کے علاقے میں جو لوگ ہیں ان کو لے کر میں اپنے ساتھ چیف قاضی صاحب وہاں جا کر حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی کے مزار مبارک پر جا کر ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ چنانچہ اس نیک شخص کی رائے کی وجہ سے قاضی صاحب نے سمرقند کے لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور پورے ایک سمرقند میں علاقے میں قافلے کے ساتھ قاضی صاحب حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر حاضر ہو گئے۔ وہاں پر جا کر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کی، نماز استسقاء ادا کی، اور لوگوں نے جیسے ہی دعائیں مانگنی شروع کی، الحمدللہ عز و جل اللہ کے ہاں اس پیارے ولی حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی کی اتنی مقبولیت تھی، اللہ کے ہاں اتنے مقبول تھے، اللہ کے اتنے پیارے ولی تھے یہ کہ فوراً ابھی لوگ دعاؤں میں مشغول تھے تو الحمدللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی نے سمرقند کے لوگوں کو بارش عطا فرمائی اور گھنگور گھٹائیں چلنے لگی اور بارش برسنے لگی، اور بارش اتنی شدت سے برسی کہ سمرقند میں جہاں پر حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی کا مزار مبارک ہے، لوگ اپنے گھروں تک نہ آ سکے، بارش کی اتنی شدت تھی کہ 7 دن تک بارش برستی رہی۔ وہ لوگ جو رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے تھے، ان کے مزار مبارک پر آنے کی برکت سے اللہ نے ان کی وجہ سے، ان کے وسیلے سے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے ان کو بارش عطا فرمائی، اور ایک دن نہیں 7 دن مسلسل بارش ہوتی رہی، اور لوگوں نے اپنے گھر جو ہے وہ لوگ نہ پہنچ سکے، اور 7 دن تک لوگ وہی قریبی آبادی میں، بستی میں ٹھہرے رہے، اور جب بارش رکی تب لوگ اپنے گھروں کو پہنچے۔ ناظرین و سامعین، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ والوں کا اتنا مقام اللہ کے ہاں ہوتا ہے، اللہ والوں کو اللہ رب العالمین اتنا پیار کرتا ہے کہ ان کے وسیلے سے کوئی بھی ان سے جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، ان کے وسیلے سے اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں
کہ یار اللہ ہر جگہ ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ دعائیں سنتا ہے، بے شک حقیقت میں سنتا ہے، لیکن ہمارا وجود، ہمارا جو ہے یہ جسم، ہماری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہمارے جسم جو ہے وہ گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، ہم ہر وقت گناہوں میں پڑے رہتے ہیں، اس وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ والوں کا مقام اللہ کے ہاں اتنا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کے وسیلے سے ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ پیش کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ اس لیے ایسے لوگوں کے شکنجے میں نہیں آنا چاہیے، ایسے لوگوں کی باتوں میں آ کر اللہ والوں کے مزارات پر جانے سے چھوڑنا نہیں چاہیے، اللہ والوں کے مزار پر حاضری دینی چاہیے۔ جی ہاں، اللہ رب العالمین خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لوگوں اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک علیہ السلام تک سارے لوگوں کا، انبیاء کا، نیک لوگوں کا یہی عقیدہ رہا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کچھ نہ کچھ وسیلہ تلاش کیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب اتحادی لغزش ہوئی، خطا ہوئی، تو آپ دعائیں کرتے رہے، روتے رہے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی، شافعی مسلک کے امام، یہ خود فرماتے مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی، جب بھی کوئی جو مصیبت مجھ پر آتی، میں جا کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے مزار مبارک پر حاضری دیتا، وہاں جا کر نوافل ادا کرتا دو، اور اللہ کی بارگاہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا وسیلہ پیش کرتا، تو اللہ تبارک و تعالی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے وسیلے سے میری مشکلات آسان فرما دیتا، میری مشکلات دور ہو جاتی۔ تو پتہ چلا کہ اللہ والوں کے مزارات پر حاضری دینا یہ بزرگوں کا معمول اور طریقہ رہا ہے، ان کی سنت رہی ہے، ان کی یہ ادا ہوتی تھی۔ ان پر کوئی بھی مشکل آتی، ان پر کوئی بھی مصیبت آتی تو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے۔ امام حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، امام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی بارش نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پر حاضری دی اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کیا کہ یا اللہ عز و جل، یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں، مولا ان کے وسیلے سے ہمیں بارش عطا فرما۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو بارش عطا فرمائی۔ تو ناظرین و سامعین غور کریں، اللہ والوں کے مزارات پر حاضری دینا، ان کے وسیلے سے، ان کے تصدق سے دعائیں کرنا، یہ قبولیت کا سبب ہے، کیونکہ ہماری قبولیت کا پتہ نہیں، ہماری عبادتوں کا پتہ نہیں، لیکن اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے، اپنے نیک اولیاء سے، مقبول بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے، ان کی دعائیں اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، میرا بندہ فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، پھر وہ نوافل کے لیے مزید میرے قریب ہو جاتا ہے، پھر وہ اتنا قریب ہو جاتا ہے، فرمایا میں اس کی کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ اللہ کی مشیت کی طرح ہے، اللہ رب العالمین جس طرح چاہے وہ اس کی مرضی ہے۔ یہ رب العالمین کی حدیث مبارکہ کا، رب العالمین کے فرمان کا خلاصہ حدیث قدسی میں جو آیا ہے وہ عرض کیا ہے میں نے۔ پھر ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا، پھر میرا بندہ میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ وہ مجھ سے کوئی بھی دعا کرے تو میں اس کی دعا کو فوراً قبول فرماتا ہوں اور اس کو پورا فرماتا ہوں۔ تو یہ اللہ والوں کی دعائیں، اللہ والوں کا وسیلہ پیش کرنا، یہ شروع سے ہی اہل سنت و جماعت کا، ہمارے بزرگوں کا، ہمارے بڑوں کا عقیدہ رہا ہے۔ تو ناظرین و سامعین، ہمیں چاہیے کہ اللہ والوں کے مزارات پر حاضری دیتے رہنا چاہیے۔ مفتی احمد یار خان نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام تا حضور علیہ السلام تک یہی لوگوں کا نظریہ اور عقیدہ رہا ہے، تمام امت مسلمہ اور اولیاء کرام کا یہی جو ہے وہ عقیدہ رہا ہے
کہ اللہ کی بارگاہ میں نیک بندوں کے توسل سے پہنچنا چاہیے تو جلدی پہنچا جاتا ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہو تو اللہ والوں کے وسیلے سے اللہ کا قرب حاصل کرو، پھر جلدی ملتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ والوں کا قرب حاصل کریں، پھر اللہ والوں کے قرب سے اپنے رب العالمین تک پہنچیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں اللہ والوں کا وسیلہ پیش کریں تو مشکلات دور ہوتی ہیں، مشکلات آسان ہوتی ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں نیک لوگوں کا وسیلہ پیش کریں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہماری بھی مشکلات آسان فرمائے، اور امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی کے توسل سے اللہ ہماری تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کے توسل سے اللہ رب العالمین ہماری جملہ پریشانیاں دور فرما کر ہمیں آسانیاں عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔